جی، چین پاکستان دوستی، چین پاکستان اقتصادی تعاون جسے چین پاکستان اقتصادی راہداری بھی کہتے ہیں یا دیگر ہمارے اقتصادی زون ہیں، اس پر پھر آج ایک بیان داغا ہے امریکی ترجمان نے، اور اس نے وہی بات کی جو ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم جو ہیں امریکہ کے، انہوں نے مجھے کہی جب میں نے ان کے ساتھ ون آن ون ملاقات اور انٹرویو کیا کہ جی سی پیک کے بارے میں ہمیں تحفظات یہ ہیں کہ یہ شفافیت نہیں ہے اس میں۔ یہ ہمارا دو ملکوں کا آپس کا معاملہ ہے، جب ہم کسی کے معاملے میں مداخلت نہیں کر رہے یا کوئی سازش نہیں کر رہے، عالمی کوئی ایسی سازش نہیں کر رہے، تو پھر کون کہ کوئی ملک کا ہمارا امریکہ یا دیگر ملک جہاں کو معاملے لگتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے کہ ہمیں وہاں سے ڈکٹیشن دیں۔ کوئی شک نہیں اس میں کہ وہ ایک طاقتور ملک ہے، آئی ایم ایف میں اس کا بہت بڑا اس کے پاس پرسنٹیج ہے، اس کے پاس ووٹ بینک بہت بڑا ہے آئی ایم ایف میں، اور اس کا اثر رسوخ ہے مغرب میں بھی، مغرب کو اسپیئر ہیڈ کرتا ہے۔ لیکن علاقائی تعاون کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں، علاقائی تعاون جو ہوتا ہے دنیا ساری میں آج کل وہ بڑا مانا جاتا ہے، تو اپنے اپنے خطوں میں لوگ اپنی ترقی کے لیے باہمی اشتراک سے چلتے ہیں۔ امریکہ خود بھی وہ ٹھیک ہے ایک سپر پاور کا جو ایک اپنا ذہنیت ہے وہ اپنی جگہ، لیکن امریکہ خود بھی انحصار کرتا ہے دیگر ممالک پہ، اور اب لوگ آہستہ آہستہ انڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں ان چیزوں سے کہ جو ایک باقاعدہ ڈکٹیشن ہوتی تھی، کسی کو چودراہٹ ہوتی تھی، تو اس چیز کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ کیا ہم نے کوئی عالمی جنگ تو نہیں نا کوئی ایٹمی چھیڑ دینی؟ تو اس میں برداشت جو تحمل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے، وہ ضروری ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ شرائط بعض اوقات کچھ ایسی ہوتی ہیں، جیسے کوئی کمپنی آپ کو سرمایہ لگا رہی ہے اور آپ دیوالیہ ہیں یا دیوالیے کے قریب ہیں یا بہت کم سرمایہ ہے، تو پھر وہ آپ سے کہہ سکتی ہے کہ جی ہم ان شرائط پہ یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گے۔ یعنی اگر وہ عام کسی پارٹنر سے، بین الاقوامی پارٹنر سے 10% لیتے ہیں تو وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں جی ہم 15% لیں گے۔ تو یہ ایک معاملہ ہوتا ہے، جس طرح کہ میں نے کئی مرتبہ ہمارے جو سی پیک کے چیمپئن تو زیادہ تر نون لیگ کے لوگ رہے، حالانکہ لک چائنا پالیسی پہ میں نے آرٹیکل بھی لکھے، وہ زرداری صاحب کی نے ابتدا کی تھی، لیکن اس کو عملی جامہ، اس کو پورے ٹریک پہ چڑھانا، فاسٹ ٹریک پہ، وہ نواز شریف گورنمنٹ کا کام تھا، اور شہباز شریف نے پرٹیکولرلی اس میں بہت کام کیا۔ ہم نے دیکھا، میں شہباز شریف کو اتنا زیادہ کوئی اس کو وہ میرے فیوریٹ نہیں ہیں، کیونکہ نہ میں کسی کو ہیرو فیوریٹ رکھتا ہوں، میں تو اس چیز کا قائل ہوں۔ میں نے بھی پچھلی 7 دہائیوں میں، 5 دہائیوں میں کام کیا ہے، 18-19 سال کی عمر سے پریکٹیکل لائف کا آغاز کیا، اور ابھی تک پریکٹیکل لائف جاری ہے، دن رات کی محنت ہے، اور میں قائل ہوں محنت کا۔ لیڈر کے بارے میں میرا یہی تصور ہوتا ہے کہ وہ جو عوام کے اندر یکجہتی پیدا کرے، عوام میں موٹیویشن، ان کی مورال بلڈنگ کرے۔ یہ ہمیں پڑھائے بھی جاتے تھے جب میں سی ایس آفیسر تھا کہ لیڈرشپ از دی آرٹ آف گیٹنگ تھنگس ڈن فرام ادرس، موٹیویشن اینڈ مورال بلڈنگ، انفارمل اینڈ فارمل گورننس۔ لیکن ہدف یہی ہوتا ہے کہ قومی وحدت، قومی یگانگت، قومی یکجہتی۔ اچھا، اب جب چین کی بات آئی تو میں نے 2-3 دفعہ چونکہ کیا کہ آپ بور ہی نہ ہو جائیں کہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، تو چین کے ہمیں کونسل جنرل، ایمبیسڈر جن کے ساتھ رابطے رہتے ہیں، تو میرا خیال زیادہ چیز جو کھٹک رہی ہے، جیسے چین کے سفیر جو نانگ ڈونگ تھے، جو پچھلے سفیر اب نئے تعینات ہونے والے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا اور چین کا جو اصل تعاون ہے وہ دفاعی، یعنی کہ ملٹری تعاون ہے۔ میرا خیال یہ چیز کھٹکتی ہے امریکہ کو، لیکن پاکستان کو اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے، اور پاکستان کر رہا ہے، اور ایک اچھی طریقے سے کر رہا ہے۔ ہم دنیا میں چونکہ ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں، ہم نے بڑوں کو بھی دیکھنا ہے، چھوٹوں کو بھی دیکھنا ہے، خطے کو بھی دیکھنا ہے، علاقائی امن کو بھی دیکھنا ہے، علاقائی تعاون کو بھی دیکھنا ہے۔ جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کا ایک اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ تھا جس کے سربراہ تھے مسٹر ڈان مینوان، میں صحیح شاید نہ بول سکوں، تو ان کو پاکستان کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں، خطے کے بارے میں اتنا علم تھا ان کو اور ان کے اسسٹنٹس کو، خواتین و مرد۔ اتنی ریسرچ ہماری نہیں تھی، ہمارے جو بڑے بڑے منجے ہوئے صحافی 2-3 ہمارے ساتھ تھے، کہ ان کی بھی نہیں تھی۔ تو ہمارے موسموں کے بارے میں، ہمارے کلچر کے بارے میں، ہماری ثقافت، دیگر معاشرتی مسائل اور سیاسی مسائل بھی، اور انہوں نے ہماری کے ساتھ جو میٹنگ کی، اور ان کا درجہ تقریباً صدر شی جن پنگ سے دوسرے تیسرے نمبر پہ تھا، یعنی کہ وہاں پہ تھنک ٹینک یا جو ایک بڑا اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ ہے، بین الاقوامی تعلقات پر بھی نظر رکھتا ہے، وہاں اس کے جو سربراہ یا وہاں کے زرعی سائنسدانوں کا اتنا درجہ ہے، اتنا پروٹوکول ہے۔
تو وہاں انہوں نے ہماری میٹنگ میں افغان کے جو اس وقت کے سفیر تھے ان کو بھی مدعو کیا ہوا، تو اس خطے پر بات چیت چل رہی تھی اور انہوں نے ہم سے بھی بہت سی چیزیں شیئر کی. اور جو پاکستانی پالیٹکس کی بات کی وہ تھوڑی سی سائفر سے مماثلت رکھتی ہے. جو ہمارے پی ٹی آئی کے چیئرمین نے سائفر کا ایک بڑا وہ باقاعدہ اس کا چرچا کیا اور اس کے کئی شکلیں اختیار کر گیا. پھر وہ چرچا کبھی وہ امریکی سازش تھی ان کے ہٹانے کے پیچھے، کبھی وہ باجوہ کی سازش بن گئی، کبھی وہ کسی اور کی بن گئی. اس میں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مقبول لیڈر ہیں اور تھے، ان کو باقاعدہ اس طرح کے مختلف بیان دینے نہیں چاہیے تھے. اس میں ایک پختہ کاری کا ایک تاثر ملتا ہے، لیکن نہ پختہ کاری ان کا شاید ایشو نہیں ہے، نہ ان کے فالوورز کا. ان کا گلیمر ان کا ایشو ہے اور وہ ان پہ اعتماد کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسی ٹیکنیکل بات ہے کہ جمہوریت جھوٹی ہو سچی ہو تو جمہوریت کے اندر تو وہ نمبر گیم چلتی ہے نا، ووٹر گیم چلتی ہے. ہاں وہ علیحدہ بات ہے، کہیں ٹھپے لگ جائیں، آر ٹی ایس بیٹھ جائے، دھند چھا جائے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ بھی اب آسان نہیں رہا. تو جو پالیٹکس کی اب میں بات کر رہا تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک خاص طور پہ وہ اسٹریٹجک پلاننگ میں اپنے خطے میں جو بھی سیاسی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان پہ نظر رکھتے ہیں. یہ سائفر سے مماثلت رکھتی ہے بات، یہ میں جو کہنے لگا ہوں کہ ایشیا ڈیسک میں ہم گئے، ان کے جو ڈائریکٹر تھے پاکستان میں پہلے سفیر رہے تھے مسٹر لوا، تو ان سے ملاقات ہوئی. پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے پوچھنے لگے آپ کہاں گئے ہیں، میں نے کہا جی آپ سے ملاقات ہے. تو میں نے کہا جی میں لاہور کا ہوں. کہیں گے مسٹر شہباز شریف سٹی، یعنی کہ میں بڑا چونکا کہ ان کو شہباز شریف سے اتنا پیار ہے. ظاہر ہے وہ پاکستانیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے آئرن بردرز ہیں، لیکن شہباز شریف کو خصوصی ان کا تو کیا راہ و رسم ہوگا. تو میں نے پوچھا ایکسیلنسی کیا اس کی وجہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں ان کا کام کرنے کا طریقہ، ان کی سپیڈ، ان کی محنت وہ پسند ہے. بہرحال یہ محنت، فاسٹ ٹریک پہ کام کرنا اور لگن سے کام کرنا اور بارگیننگ اچھی کرنا، کنٹریکٹر سے ریٹ کم کرا لینا، یہ ملکوں کی سلامتی اور بہتری کے لیے ہے. وہ کہ اس وقت ملک جس چیز سے دوچار ہے، پٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے. میں نے خود ٹرینوں میں، چنگچی میں، رکشوں میں آنا جانا سفر کیا ہوا شروع خود بھی میں نے، اور اس سے بہت پریشان ہوں. بلکہ میرے وہ دوست جو مجھے اکثر کرٹیسائز کرتے ہیں کسی کی محبت میں یا شاید کریٹیکل نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آج سے 50-60 سال پہلے میں ایک گاڑی کا مالک تھا جو ہم نے جاپان سے منگوائی تھی، اور اس وقت لاہور میں شاید کو 200-300 گاڑیاں ہوں گی، اور اس وقت گیلن میں پٹرول پڑتا تھا، 2 روپے 75 پیسے گیلن پٹرول ہم ڈلواتے تھے جو 80 پیسے لیٹر بنتا ہے. تو اس وقت ہمارے جو پاکستان کے تمام ٹاپ اینکر بڑے بڑے جو فن ہاں تنتر جو ہیں، وہ جو آج کل بی ایم ڈبلیو پتہ نہیں کن کن کاروں میں اور بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، وہ کار تو کیا سائیکل خریدنے کا تصور نہیں کر سکتے. کسی کی تضحیق مطلوب نہیں ہے، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو لوگ سمجھ کچھ باتوں کو کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا. تو وہ یہی ہے کہ وہ ساری وضاحت تو اب میں نے چونکہ کل ہی میں مزید نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ ایک بڑی اور ڈبیٹ شروع ہو جائے گی. تو وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پالیٹکس کے بارے میں. تو وہ انہوں نے شہباز شریف کا نام لینے کے بعد کہا کہ پاکستان میں آج کل ایک بڑا بہت ساری سیاسی صورتحال بڑی ایک عدم توازن کا شکار ہے پاکستان، اور جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں ان کی حکومت جانے والی ہے. اب اس کا مطلب کیا چین کوئی باقاعدہ سازش کر رہا تھا، کوئی سائفر کی سازش تھی؟ وہ جو امریکہ کے وہ سفیر رینک کے جو مسٹر لوا نے مجھے بتایا، سفیر سے بھی بڑے ہو گئے ہوئے تھے وہ، یعنی وہ فورن سیکرٹریز یا انڈر سیکرٹریز کے رینک کے تھے. تو کیا چین میں کوئی سائفر تیار ہو رہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کی حکومت کو ہٹانے کا؟ ہرگز نہیں. سائفر کا معاملہ جیسے خورشید قصوری صاحب نے، وہ پی ٹی آئی کے اگر اندر نہیں بھی رہے تو پی ٹی آئی کے ابھی حامی ہیں، اور یا وہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں سے بہتر تھے خان صاحب. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے سائفر، اس طرح کے لیکس ہزاروں کی تعداد میں ہم آتی تھی، اور ہزاروں کی تعداد میں ہم ان کو کرٹیسزم کے ڈیمارشز بھیجتے تھے. تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ سازش کے پورے تانے بانے اس کے ساتھ جوڑ دیے جائیں.